الحمدللہ ہماری اہل سنت و جماعت میں ادب و احترام کے حوالے سے بھی ہم اپنے بندوں کو اور اپنے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ والوں کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ آج ہم عمومی طور پر ہم نے دیکھا ہوگا اگر آپ لوگ مزاروں میں جاتے ہیں تو کیا ہے، جو حاضری کا طریقہ ہے شرعی طور پر وہ کر کے پچھلے قدم لوٹ کے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدینے میں جو لوگ جاتے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کو سلام عرض کر کے پچھلے قدم یوں کرتے، پیٹ نہیں کرتے۔ ہر کسی کی محبت ہے، اور کوئی ایسا ہوتا ہے جو مدینے میں جا کر جوتیاں نہیں پہنتا، ننگے پاؤں چلتا ہے۔ امام حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے بھی، اور جو عشاقان رسول ہے کچھ ایسے ہوتے ہیں جو یعنی ادب و احترام ایسا کرتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے یہ گردانیں رٹی ہوئی ہوتی ہے، کیا کرتے ہیں، ہاں جی یہ جو آپ الٹے پاؤں نکل رہے ہو، کیا حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور بہت سارے مشائخ ہیں، انہوں نے ایسا کیا، انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو آپ کیا ان سے بڑھ کر عاشق رسول ہیں، ان سے بڑھ کر یہ وہ ایسی ویسی کر رہے ہیں۔ لیکن ادب کا تقاضا صحابہ نے کیسا ادب کیا، ادب کے لحاظ سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ فلاں نے کیا یا نہیں کیا۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان کس کا ہے، میرا اور آپ کا ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسی نیکی میری اور آپ کی ہے، ہو ہی نہیں سکتی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، لیکن حضرت سیدنا صدیق اکبر کی وہ غار والی نیکی ایک، سبحان اللہ، یعنی اتنی نیکی ہے۔ ہم ان سے کمپرمائز کر رہے ہوتے، ان سے کر رہے ہوتے، انہوں نے نہیں کیا تو ہم نہیں کریں گے، ان کے ایمان جیسا ہمارا ایمان ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کے ادب کا تقاضا کیا تھا، وہ کیا ہے، حکم نے کہا کہ میں نے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے سنا، وہ فرماتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا سخت گرمی میں، کیا ہے سخت گرمی میں ایک جگہ پر ہمارے پاس تشریف لے کر آئے، تو حضور علیہ السلام نے نا وضو کا پانی منگایا، کیا منگایا، پانی منگایا۔ اب صحابہ کے ادب کا تقاضا دیکھیں، پانی منگایا، حضور علیہ السلام وضو کر رہے ہیں نا، اب سارے صحابہ جرمٹ کی صورت میں آ گئے، وہ نیچے ہاتھ پکڑ کے کھڑے ہوئے، کیا ہے، جو حضور علیہ السلام کے ہاتھوں سے چہرے سے پانی مس ہو کر نیچے آ رہا ہے نا، وہ زمین پر نہ گرے بلکہ کیا گرے، ہمارے ہاتھوں پر گرے، سبحان اللہ۔ ایسا ادب بتاؤ، حضور علیہ السلام نے ان کو یہ نہیں فرمایا صحابیوں یہ ادب کا کون سا طریقہ ہے، میں وضو کر رہا ہوں، اور حتیٰ کہ محدثین نے یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام اسے جرمٹ میں آپس میں لڑ پڑے مطلب گر پڑے تاکہ وہ چیز ہم اٹھا لیں۔ اب ایسے تو جرمٹ میں آئے پانی لے کر، جس کو پانی مل جاتا وہ اپنے چہرے پر بھی ملتا، اپنے سینے پر بھی ملتا، اور ہر جگہ پر، اور وہ شخص لوگ اس کو کہتے یہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ بڑا خود قسمت ہے جس کو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے غسال مبارک یعنی وضو کا پانی مل گیا۔ اور جس شخص کو پانی نہیں ملتا تھا نا، وہ کیا کرتا، ایک شخص کو پانی ملتا وہ دوسرے شخص کے ہاتھ، جس کو ملا یوں ہاتھ مل کے اپنے چہرے پر یوں لگاتا کہ حضور علیہ السلام کا پانی یہاں پر گرا ہے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ ہوتی ہے ادب۔ اور الحمدللہ اہل سنت ہم میں ادب کے لحاظ سے ہم ہر جگہ پر اولیاء اللہ کے پاس بھی جاتے ہیں نا، تو ان کا ہاتھ اگر زندہ ہے تو ہاتھ دست بوسی کر کے ان کے کیا ادب و احترام میں آگے نہیں بلکہ کیا پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، اور اگر اولیاء کے پاس جائیں تو سلام عرض کر کے یوں سیدھا نہیں، اگر جائیں تب بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن کیا ہے پچھلے قدم لوٹتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے اندر کیا ہے، یہ ادبی اعتبار سے ادب کا تقاضا بھرا پڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے اولیاء بزرگوں کی طرف سے وراثت میں ملا ہوا ہے، اور جس کے خمیر میں بے ادبی ہوتی ہے نا اس کو کچھ بھی میسر نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کرے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ کو سن کر سمجھ کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔